کہ اپوزیشن ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، اس لیے کہ جو اپوزیشن یعنی کچھ کر سکتی تھی وہ تو ملک میں ہی نہیں ہے، وہ تو باپ بیٹی دونوں جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تعویذ دھاگا کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو حکومت سازی اور حکومت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، نہ ان کی کوئی سنتا ہے، نہ ان کی کوئی رٹ ہے امنگ دا ایون ووٹ بینک اور ایون دا ایم این اے ایم پی ایز، یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، کیونکہ سارا اختیار جو ہے وہ یا باپ کے پاس ہے یا باپ کے وساطت سے بیٹی کے پاس ہے، اور وہ دونوں یہاں پہ نہیں، اور وہ نہیں، اس سے اگلی بات بتانے والا ہوں میں آپ کو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا پنجاب اسمبلی جس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، حمزہ شہباز صاحب بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے ان کی عقل کا ماتم کرے آدمی، ان کو کون بتانے والا ہے، کون ان کے ایڈوائزرز ہیں؟ بخاری صاحب مجھے بتائیں نا کہ مطلب اتنا فور گرانٹیڈ آپ لے کیسے سکتے ہیں؟ کیا سیاست سے دل بھر گیا آپ کا؟ دیکھیے اگر آپ فار گرانٹیڈ لیں گے تو اس کی قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے، وہ میں نے اور آپ نے نہیں چکانی، وہ یہی چکائیں گے، اور چکائیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب وہاں سے تشریف لے آئے، چلیے ٹھیک ہے جی، ان کا میں پنجاب حکومت لے کے جاؤں گا واپس، جیسا آپ نے کہا، جتنی ان کی استطاعت تھی، جتنی ان کی بساط تھی، اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی، بیانات دیے، پریس کانفرنسز کی، یہی حالت تارل کا بھی ہے، حالانکہ یہ ان کی اسائنمنٹ تھی کہ ان کو انشور کرنا تھا کہ یہ ووٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو۔ جو جھوٹ بولے گئے نا ان کی طرف سے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کل رات کو ووٹ سے پہلے بتایا گیا کہ ان کے تو 20 سے 25 لوگ غائب ہیں، ہم نے انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ کہا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور کل تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ ہمارے پاس ہے، دستاویزات ان کی ٹریول ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، یہ تو ووٹ ہی پورا نہیں ہے ان کا۔ شروع میں یہ بھی میڈیا سے ہم نے سنا کہ جی 171 لوگ ان کے ہیں، 171 لوگ ہی ان کے ہیں، یہ جھوٹ کون بول رہا تھا اور یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا؟ اس نے یعنی جو حکومت ہے اس کا کام مضبوط کیا اور اپوزیشن کی ٹلی بجا دی، یہ ٹلی بجی ہے کل جو کچھ بھی ہوا ہے اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے جس حکومت میں اٹارنی جنرل کا پتہ نہ ہو کہ کون ہے، ایک پیش ہو رہا ہے گورنر کے کیس میں اور دوسرے کے بارے میں عدالت عالیہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی اس کا کیا ہوا، اسطر اوصاف کا اٹارنی جنرل تو وہ تھے۔ یہ تو ان کا حال ہے، یہ ان کی پرفارمنس ہے، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بہت دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ہم نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا، لیکن فیکٹ ریمینز کہ اس نے ثابت کر دیا کہ جناب یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر پنجاب کی اسمبلی ریزالو کرنے کی جو سمری ہے وہ چلی گئی ہے گورنر کو، تو جو ہم نے آواز سنی ہے کہ پی کے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہی یہ تحلیل ہوگی اس کے فوراً ساتھ جو ہے وہ ہم بھی توڑ دیں گے۔ جو بات میں نے کنور دلشاد سے پوچھی، میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور آدھی نیشنل اسمبلی ویسے ہی نہیں ہے، وہ ویسے استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے اس پریشر کو ریزسٹ کرے گی یہ مسلم لیگ جو گراؤنڈ پر کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کا وہ خواب بھی پورا ہو جائے کہ الیکشن جو ہے وقت سے پہلے ہوں گے۔ اور آپ مانیے خان صاحب کو لک بہت سپورٹ کر رہی ہے اس وقت، ہو سکتا ہے یہ بھی، اور انہوں نے بھی نگیٹ نہیں کیا اس کو، انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل ہے۔ جو ایک بات سمجھ کے مسلم لیگ ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی کہ جی جو اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے تو بنتی نہیں ہے خان صاحب کی، تو یہ ہمارے فائدے میں جائے گا۔ اس کی بھی شیخ رشید کی گفتگو میں اور آپ سن رہے تھے نا، جب وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے آج ایک ہی مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات جو ہے وہ جاری کریں، یعنی ان سے سلسلہ جنبہ جو ہے وہ بڑھائیں، پرانے تعلقات استوار کریں۔ اب خان صاحب اگر یہ بھی مان جاتے ہیں اور یہ بھی ہونے جا رہا ہے تو پھر بنے گا کیا مسلم لیگ کا؟ مجھے آج اس ڈیولپمنٹ پہ مسلم لیگ بالکل ایک یتیم پارٹی لگی ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک اور سچویشن جو ہے وہ بھی obviously بن سکتی ہے۔ اسد عمر صاحب جو ہے انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی چینل کے اوپر بات کی ہے، صدر بھی کیا کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں، ایم کیو ایم ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے، تحریک انصاف پہلے ہی باہر ہے، سچویشن تو ان کے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں تو ممکن تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی، اس کے 100 بندے دستخط کر کے سمری اپنے ریکویسٹ بھیجتے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ اس کی بنیاد پر، جس طرح یہاں ہوا ہے،
بنیادی طور پر تو پہلے 100 بندوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کیا تھا نا موو, آپ کو یاد ہوگا. نہیں تو یہ بھی پاسبلٹی تو ہے کہ اب آ جائیں وہ, اور اب آ کر وہ بیٹھ جائیں. اس کی طرف اشارے دیے گئے ہیں. اسد عمر نے خود بھی کہا ہے کہ کیوں نہیں جا سکتے جی, ہم واپس ہم چلے جائیں گے. کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ جس رفتار سے, جس سپیڈ سے چیزیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں نہیں کی جا سکتی, بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ گیم اگر سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اعتماد کا ووٹ لینے کی بات مرکز میں بھی کی جا سکتی ہے, مطلب اس میں بھی کوئی قباحت اس طرح سے نہیں ہے. پی ٹی آئی اگر تیار بیٹھی آنے کو, جب تک وہاں واپس نہیں جائے گی پی ٹی آئی ووٹ آف کانفیڈنس کی, دیکھیں بخاری صاحب ایونچولی تو ان کا مقصد وہی ہے نا, مطلب ایک مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے, وہ الیکشنز چاہتے ہیں. اگر اسمبلی میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو الیکشنز کرانے کے لیے اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ کے لیے کہنے کے لیے, تو وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کتنی آسانی سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اور یو ٹرن لیں گے ابھی جلدی, بہت جلدی ایک بہت بڑا یو ٹرن لینے والے ہیں. یہ آپ اپنے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس پہ آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ سچویشن اتنی ریپڈ چینج ہو رہی ہے کہ اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہاں پر موجود اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے, اب وہاں تو حکومت پی ٹی آئی کی ہے نا, وہ اگر جاگتی نہیں ہے, اگر وہ افیکٹو میجرز نہیں لیتی ہے, تو ہاتھ سے پنجاب کی گیم نکلے گی اگر, جو کہ پہلے بھی نکلی ہوئی ہے, لیکن اگر کمپلیٹلی نکلتی ہے اور عمران خان صاحب کی مرضی سے یہاں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن از ناٹ ان فیور آف دا پاکستان مسلم لیگ نون. ڈونٹ یو نو دیٹ؟ وہ مثال دے کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا یہاں پر, بائی الیکشن, کیا ہوا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے؟ 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئی تھی دوبارہ پی ٹی آئی, اور اس میں لاہور کی 3-4 سیٹیں جو وہ جیتی, وہ ایک بہت بڑا الارم بیل ہونی چاہیے تھی نون لیگ کے لیے, جو لاہور کو اپنا گڑھ سمجھتی تھی. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے جس میں 6 جگہ سے خان صاحب کھڑے ہوئے تھے, خود 7 جگہ سے شاید, اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ آنکھیں کھل کیوں نہیں رہی ہیں. نہیں بخاری صاحب, آج ایک سروے بھی جو ہے وہ بھی بڑا خطرناک انڈیکیشنز جو ہے وہ دے رہا ہے. کل یہ سروے آیا تھا اور آج کافی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اسد عمر نے بھی ذکر کیا, بالکل اسد عمر صاحب نے بھی ذکر کیا, اور جس طرح سے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اس سروے کے میں ہمارے سامنے فائنڈنگز آئی ہیں, اس کے بعد بھی کیا اب جو ہے وہ مزید تاخیر کی جائے گی وطن واپس آنے میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے؟ دیکھیے, مجھے فوری طور پر تو بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ کل یا پرسوں آ رہی ہیں, یا وہ دونوں باپ بیٹی کل یا پرسوں آ رہے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے ان کے ذہن میں, کیا پلاننگ ہے, وہ میری کمپریہنشن سے تو اوپر ہے. اس لیے کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ان کی پارٹی کے لیے اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کے لیے بھی وہ لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, صرف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, تو وہ کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے.